بریک کے بعد آپ کو بتائیں کہ مسلم لیگ نون نے حکومت پر آزاد کشمیر میں ضمیر کا مینڈیٹ چوری کرنے کا الزام لگا دیا۔ احسن اقبال نے کہا کسی کا مینڈیٹ چوری کرنا عالمی سازش ہے، انتخابات میں پیسے کا بے دریغ استعمال کیا گیا۔ شاہد خاقان عباسی بولے کہ آزاد کشمیر میں جمہوریت کی شکست ہوئی، ڈمی وزیر اعظم لا کر صوبہ بنانے کی باتیں ہو رہی ہیں جو اقوام متحدہ کے قراردادوں کی نفی ہے۔ راجہ فاروق حیدر خان نے کہا کہ عمران خان نے آزاد کشمیر کے ساتھ کھلواڑ کیا، پیسے سے لوگوں کے ایمان خریدے گئے۔ علی امین گنڈا پور نے جو زبان استعمال کی ہماری روایت نہیں۔ یہ آزاد کشمیر کے عوام کے مینڈیٹ پہ جو ڈاکہ ڈالا گیا ہے اس کو ہم مسترد کرتے ہیں۔ یہ جو باتیں ہو رہی ہیں کہ صوبہ بنایا جائے گا اور ہندوستان سے بات چیت ہوگی اور 370 کی کوئی بات نہیں ہے، 35A بڑا میٹر کرتا ہے۔ ایک جماعت نے پاکستان میں صرف بات کی ہے، مسلسل بات کی ہے اور آج تک بات کرتے ہیں اور مستقبل میں بھی کرتے رہیں گے۔ بات یہ ہے کہ یہاں پیسہ چلا جو بنیادی بات ہے، اور اس سے پہلے دیکھیں نا جب آپ کسی کے وزراء توڑتے ہیں کسی حکومت کے سٹی گورنمنٹ کے، اور کیا ہوتی ہے داندلی، وہ تو الیکشن کمیشن کے بس میں نہیں ہے۔ وفاقی وزیر اطلاعات فواد چودھری کہتے ہیں کہ نون لیگ کو آزاد کشمیر میں اپنی شکست کو تسلیم کر لینا چاہیے۔ آزاد کشمیر میں وزیر اعظم اور الیکشن کمشنر نون لیگ کا دھاندلی کون کر سکتا ہے؟ سیکیورٹی کے سب سے زیادہ اخراجات جوڈیشری پر ہو رہے ہیں۔ لاہور پولیس نے جہانگیر ترین گروپ سے وابستہ پی ٹی آئی ایم پی نذیر چوہان کو گرفتار کر لیا، تاہم پیشی کے دوران مقامی عدالت نے ان کی ضمانت منظور کر لی۔ خواجہ نذیر چوہان کو مشیر داخلہ و احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کی مدعیت میں درج کرائے گئے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ پی ٹی آئی کے ایم پی نذیر چوہان کو وزیر اعظم عمران خان کے مشیر داخلہ و احتساب بیرسٹر شہزاد اکبر کی مدعیت میں درج کرائے گئے مقدمے میں گرفتار کیا گیا تھا۔ لاہور پولیس نے نذیر چوہان کو جوڈیشل مجسٹریٹ کے سامنے پیش کیا۔ عدالت نے ان کو 1 لاکھ روپے کے ضمانتی مشلقے جمع کرانے کا حکم دے دیا، جس کے بعد عدالت کے حکم پر گرفتار رکن اسمبلی کو کیمپ جیل منتقل کر دیا گیا۔ ذرائع کے مطابق ایف آئی اے کو دیے گئے بیان میں نذیر چوہان نے بتایا کہ ٹی وی پر چلنے والی آواز ان کی نہیں ہے۔ نذیر چوہان کی گرفتاری کے بعد جہانگیر ترین گروپ کی جانب سے اجلاس بلانے کا فیصلہ کر لیا گیا۔ اراکین نے گرفتاری پر تشویش کا اظہار کیا اور اجلاس میں موجودہ صورتحال کا جائزہ لیا گیا۔ نذیر چوہان کی گرفتاری کے بعد ترین گروپ کے اراکین کے درمیان ٹیلی فونک رابطے ہوئے ہیں اور فیصلہ کیا گیا کہ اجلاس طلب کیا جائے جس دوران آئندہ کے لاہ عمل کا فیصلہ کیا جائے گا۔ سابق صدر آصف علی زرداری کی مبینہ فرنٹ کمپنی پاک لنک کو غیر قانونی الاٹمنٹ کیس میں نیب نے سابق چیئرمین سی ڈی اے فرخندہ اقبال کو گرفتار کر لیا۔ فرخندہ اقبال کو راہداری ریمانڈ کے لیے احتساب عدالت اسلام آباد میں پیش کیا جائے گا۔ سندھ ہائی کورٹ نے غیر قانونی اثاثہ جات کیس میں پیپلز پارٹی کے رہنما خورشید شاہ کی درخواست ضمانت مسترد کر دی۔ عدالت نے ٹرائل کورٹ کو جلد فیصلہ کرنے کا حکم دے دیا۔ سندھ ہائی کورٹ نے 12 جولائی کو درخواست ضمانت پر فیصلہ محفوظ کیا تھا۔ رہنما پیپلز پارٹی کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت سکھر میں زیر سماعت ہے۔ نیب کے مطابق خورشید شاہ آمدن سے زائد اثاثے بنانے کا الزام ہے۔ خورشید شاہ کے خلاف ریفرنس احتساب عدالت سکھر میں زیر سماعت ہے۔ سابق حکومتوں کی ترجیح میٹرو اور اورنج ٹرین جیسے منصوبے تھے، بھاری قرضوں سے وہ منصوبے شروع کیے جس کا عوام کو کوئی فائدہ نہ ہو سکا۔ معاون خصوصی فردوس عاشق اعوان کہتی ہیں کہ پاکستان اور پنجاب کا مستقبل امن سے جڑا ہے۔ فن تعلیم جو ہے وہ ہماری اس وقت اس قوم کی ضرورت بن گئی ہے۔ شاہی خاندان اور ضلع عثمانی کی سوچ جو تھی وہ پلوں کی ڈیولپمنٹ، بڑے بڑے پروجیکٹس، میٹرو، اورنج ٹرین جیسے ایسے خسارے کے پروجیکٹ جن کا ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی عوام کو سوائے اس کے کہ وہ قرضے لے کے بھاری قرضوں پہ وہ منصوبے شروع کیے اور عوام کو اس طرح کا فائدہ ٹرانسفر نہ ہو سکا۔ اسٹیٹ بینک نے شرح سود 7% پر برقرار رکھنے کا فیصلہ کر لیا۔ گورنر اسٹیٹ بینک رضا باقر کہتے ہیں کہ شرح سود برقرار رکھنے کا مقصد نئی صنعتوں کا فروغ ہے۔ اقتصادی شرح نمو 4% رہی، معیشت کی بہتری کے اقدامات کر رہے ہیں۔ جون میں مہنگائی کی شرح 8.9% رہی، مہنگائی کی شرح زیادہ ہے، اسے کم کرنے کے لیے اقدامات کر رہے ہیں۔ کرنٹ اکاؤنٹ خسارے کے بجائے سرپلس ریکارڈ ہوا، جس کی وجہ سے خسارہ 10 سال کی سب سے کم سطح پر ہے۔ انفلیشن جو ہے جو آج سے 2 مہینے پہلے اپریل میں تقریباً 9.7% تھی، اس میں کمی ہوئی ہے اور جو جون کا جو نمبر ہے وہ 8.9% ہے۔ ابھی بھی انفلیشن زیادہ ہے، اس کو اور کم کرنے کی ضرورت ہے، اس پہ اور بھی گفتگو ہوگی۔ پچھلے فسکل ایئر کا $1.8 بلین پہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ، یعنی کہ 0.6% آف GDP، یہ 10 سال میں سب سے کم
اس کی سطح ہے، یعنی کہ ایکسٹرنل سائڈ پہ بھی جو ابھی فسکل ایئر کلوز ہوا ہے اس میں ایک اچھی ڈیولپمنٹ ہوئی، اور ساتھ ساتھ ایکسپورٹس اور ہماری ریمیٹنسز اس پچھلے فسکل ایئر میں یہ ہماری تاریخ میں سب سے ہائیسٹ لیول پہ رہی ہیں۔ وفاقی وزیر اسد عمر کی قیادت میں NCOC کا اجلاس فورم کو کراچی میں وبا کی بگڑتی ہوئی صورتحال سے آگاہ کیا گیا۔ NCOC نے سندھ حکومت کی جانب سے اٹھائے جانے والے اقدامات کی توثیق کر دی۔ صحت کے نظام پر دباؤ، SOPs کی خلاف ورزیوں اور ویکسینیشن کی اشد ضرورت پر زور دیا گیا۔ NCOC اور سندھ حکومت وبا کی صورتحال پر گہری نظر رکھے ہوئے ہیں۔ کراچی میں وبا کی شرح 26.32% ہو گئی۔ وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ نے کراچی میں شام 6 بجے کے بعد مکمل طور پر پابندی لگانے کی ہدایت کر دی۔ سبزی منڈیوں میں کورونا ویکسین سرٹیفکیٹ اور ماسک کے بغیر داخلے پر پابندی ہوگی۔ حکومت نے کرونا وائرس کی چوتھی لہر اور بھارتی ڈیلٹا ویرینٹ کے پھیلاؤ کے پیش نظر بڑے فیصلے کر لیے۔ کووڈ ٹاسک فورس اجلاس میں وزیر اعلیٰ مراد شاہ نے IG پولیس اور کمشنر کراچی کو ہدایت کی کہ کراچی میں شام 6 بجے کے بعد مکمل پابندی لگائیں۔ کوئی شخص غیر ضروری طور پر گھر سے باہر نہ نکلے۔ جو ٹیوشن سینٹرز چل رہے ہیں انہیں فوری بند کیا جائے۔ جمعے کو کورونا صورتحال کا دوبارہ جائزہ لیا جائے گا۔ صورتحال بہتر نہ ہوئی تو مزید اقدامات اٹھائیں گے۔ وزیر اعلیٰ سندھ نے صوبائی وزراء ناصر شاہ، مرتضی وہاب، اویس شاہ پر مشتمل کمیٹی قائم کر دی۔ صوبائی وزیر اسماعیل راؤ نے کہا کہ سرٹیفکیٹ ماسک نہ ہونے پر سبزی منڈیوں میں داخلے کی اجازت نہیں ہوگی۔ کمیشن ایجنٹ، ٹریڈرز اور ملازمین کو کورونا ویکسین لگوائیں، سرٹیفکیٹ ساتھ رکھیں۔ کورونا کے خلاف جنگ میں ہیلتھ کیئر ورکرز اور میڈیا بہت اہم ہیں۔ ترجمان سندھ حکومت مرتضی وہاب کہتے ہیں کہ بڑے ممالک کا نظام بھی اس وائرس کا دباؤ برداشت نہیں کر پایا۔ ہیلتھ کیئر ورکرز محنت کرتے ہوئے ہمیں تحفظ فراہم کر رہے ہیں۔ خطرناک چیز یہ ہے کہ اگر پچھلے 24 گھنٹوں میں 2153 پازیٹیو پیشنٹ آئے ہیں تو یہ ہم میں سے کوئی ہوگا، ہمارا جاننے والا ہوگا، وہ اپنے گھر میں جب رہتا ہوگا تو اس گھر کے اندر کم از کم 4 لوگ تو ہوں گے۔ ڈاکٹرز یہ بتاتے ہیں کہ جو لوگ آپ کے ساتھ کلوز پروگزیمٹی میں رہتے ہیں، اگر مثال کے طور پہ ایسے 4 لوگ ہیں ہر گھر کے اندر، تو 2153 کو اگر آپ 4 سے ملٹیپلائی کریں گے تو اس کا مطلب ہے کہ 9000 افیکٹیز ڈیلی ہو سکتے ہیں۔ جن کے اسٹیبلشڈ ڈیولپڈ ہیلتھ کیئر سسٹمز ہیں ان کا نظام اس پیشنٹ کے پریشر کو برداشت نہیں کر پایا، تو کیا ہم متحمل ہو سکتے ہیں؟ کورونا جیسے متعدی امراض آتے رہیں گے۔ معاون خصوصی صحت ڈاکٹر فیصل سلطان نے خبردار کر دیا۔ کہتے ہیں سینٹر فار ڈیزیز کنٹرول کا قیام وبائی امراض کی روک تھام کے لیے حکومت کا اہم قدم ہے۔ NCOC ہمیں بنانی پڑی کیونکہ ایک کوآرڈینیٹنگ میکنزم، کوئی ایک ایسی جگہ چاہیے تھی جہاں ایک ماہرین اکٹھے بیٹھ سکیں اور فیصلہ کر سکیں کہ کیا چیزیں کرنی ہیں ملک میں، ملک کے لوگوں کو بچانے کے لیے ایسی بیماریوں سے۔ دیگر کچھ ادارے ہیں جو قومی سطح پہ موجود ہونے چاہیے، جو تمام فیڈریٹنگ یونٹس کے ساتھ، سارے پروونسز کے ساتھ رابطہ رکھ سکیں، ان کے ساتھ کوآرڈینیٹ کر سکیں، اور ایک مربوط اور منظم قسم کی جو رسپانس ہے ایسی بیماریوں کے خلاف اور ایسی بیماریوں کو ٹیکل کرنے کے لیے وہ موجود رہے۔ چیئرمین پاک سرزمین پارٹی مصطفیٰ کمال نے سندھ حکومت کے خلاف تحریک مزاحمت کا اعلان کر دیا۔ بولے عوام رل گئے، کچرا نہیں اٹھایا جا رہا، پینے کا پانی بھی نہیں۔ کراچی حیدرآباد والوں کو عمران خان کی حکمرانی کی قیمت چکانی پڑ رہی ہے۔ چلانے کے لیے پیپلز پارٹی کی سپورٹ ضروری ہے۔ زرداری نواز شریف کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو 1 منٹ میں حکومت گرا دیں گے۔ ویلکم بیک۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے کہا ہے کہ سعودی عرب کی خوشحالی پاکستان کی ترقی ہے۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا، مشکل حالات میں سعودیہ کی معاونت پر مشکور ہیں۔ سعودی وزیر خارجہ نے کہا کہ عمران خان کی ماحولیات پالیسی کا خیر مقدم کرتے ہیں۔ وزیر خارجہ شاہ محمود قریشی نے سعودی وزیر خارجہ فرحان بن فیصل کے ہمراہ مشترکہ پریس کانفرنس کرتے ہوئے کہا کہ سعودی عرب کے ساتھ وفود کی سطح پر بات چیت ہوئی، معاشی تعلقات مزید مستحکم بنانے پر بات چیت ہوئی۔ سعودی عرب کی خوشحالی اور ترقی کو اپنی ترقی سمجھتے ہیں۔ دونوں ممالک نے ہر مشکل وقت میں ایک دوسرے کا ساتھ دیا۔ شاہ محمود قریشی کا کہنا تھا کہ پاکستان سعودی عرب میں مذہبی ثقافتی برادرانہ تعلقات ہیں۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام کا خواہاں ہے، مشکل حالات میں سعودی قیادت کی جانب سے معاونت پر مشکور ہیں۔ مسئلہ کشمیر پر سعودی عرب کا موقف قابل ستائش ہے۔ OIC میں مثبت کردار پر سعودی قیادت کے شکر گزار ہیں۔ I must share with you that I thanked the Foreign Minister and through him his government, the leadership, for the unwavering support given to Pakistan on FATF.
which is a very emotive issue for the people of Pakistan, the issue of Jammu and Kashmir. Saudi Arabia, as you know, ladies and gentlemen, is part of the contact group on Jammu and Kashmir. वजीर खारजा ने मजीद कहा कि सऊदी सालमियत की हिमायत जारी रखने के लिए पुरअज़्म है। हर पाकिस्तान के दिल में सऊदी अरब की रिवालियाना अकीदत है। आला सतही राब्तों से दो तरफा तल्लुकात को मजीद वुसअत मिली। जामे मुज़ाकरात से अफगान मसले का सियासी हल निकाला जाए। अफगान मसले के हल के लिए दुनिया अफगान क़यादत पर जोर दे। सऊदी वजीर खारजा शहजादा फैसल बिन फरहान का कहना है, वजीर आज़म इमरान खान की माहौलियात की पॉलिसी का खैर मकदम करते हैं। सऊदी अरब पाकिस्तान के साथ दो तरफा तल्लुकात की मजबूती चाहता है। शाह महमूद कुरैशी से मुलाकात में अफगानिस्तान, कश्मीर, यमन पर बातचीत हुई। इस्लामाबाद के नूर मुकद्दम कत्ल केस में मुलजिम के वालिदैन और 2 घरेलू मुलाजमीन को जुडिशल रिमांड पर जेल भेज दिया गया है। पुलिस ने मुलजिम जाहिर जाकिर जाफर के वालिदैन और मुलाजमीन को अदालत पेश करते हुए बताया था कि चारों मुलजिमान से तफ्तीश मुकम्मल कर ली गई है। रावलपिंडी में 14 माह के बच्चे को कत्ल और मां को ज्यादती के बाद कत्ल करने वाले सफाक कातिल को गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस मुलजिम वाजिद अली से इब्तदाई तफ्तीश और बयान हासिल किया जाएगा। सफाक कातिल ने थाना चौंतरा के इलाके में जुर्म की बड़ी वारदात की थी। CPO रावलपिंडी SN यूनुस का कहना है कि मुलजिम को इबरतनाक सजा दी जाएगी। 24 जुलाई को रावलपिंडी डिस्ट्रिक्ट के पुलिस स्टेशन चौंतरा में एक इंतहाई लर्ज़ाखेज़, दर्दनाक, अंधोनाक कत्ल हुए, जिसमें 14 माह के बच्चे यूसुफ गुलफाम और बाद में उसकी वालदा नसीम बीबी को कत्ल किया। ये केस रावलपिंडी पुलिस के लिए इंतहाई परेशान कौन था। आज ये कातिल कानून की गिरफ्त में आ चुका है और इंशाअल्लाह मेरा ये रावलपिंडी के लोगों से ये वादा है कि ये कातिल करार वाकई सजा तक पहुंचेगा। 2 बड़े LNG पावर प्लांट्स की निजकारी का मामला है और पावर प्लांट्स की निजकारी में बढ़ता हुआ मुल्की गर्दिशी कर्जा आड़े आने लगा है। मुल्की कौमी खजाने पर बोझ और मुनाफा बख्श सलाहियत खो देने वाले इदारे ताहाल निजकारी के हतमी मराहल में दाखिल न हो सके। निजकारी कमीशन के ज़राए के मुताबिक सरमायाकारों ने बढ़ते हुए गर्दिशी कर्जों पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है। निजकारी कमीशन हुकाम के मुताबिक गर्दिशी कर्जों में कमी ना आई तो प्लांट्स की निजकारी महंगे दामों मुमकिन नहीं होगी। ज़राए के मुताबिक तवानाई के शोबे में गर्दिशी कर्जा 2500 अरब रुपए के करीब पहुंच चुका है और पावर पॉलिसी में रिव्यू पर ज़ेरे गौर होने के बाद सरमायाकारों की जानिब से अदम दिलचस्पी का इजहार किया गया है। टैक्स गुजारों और मुल्की रेवेन्यू में इजाफे के लिए इक़दाम। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन ने टैक्स महसूलात में इजाफे के लिए कमेटी कायम करने का फैसला कर लिया। कमेटी FBR अफसरान के साथ मिलकर टेक्नोलॉजी को बरोए कार लाते हुए काम करेगी। वज़ीर ख़जाना शौकत तरीन की जानिब से कमेटी के क़याम के फैसले के बाद FBR ने अनीक खावर की सरबराही में कमेटी के क़याम का नोटिफिकेशन भी जारी कर दिया। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से कारोबारी इंजमाम के लिए कमेटी नोटिफाई की गई। कमेटी सरबराह बराह रास्त वज़ीर ख़जाना को पेशरफ्त से आगाह करेंगे। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद में सब्जियों की कीमतों में कई गुना इजाफा हो गया है, जिसने शहरियों को परेशान कर दिया है। ईद उल अजहा पर मुतवातिर गोश्त खा खा कर शहरी उकता गए और सब्जियां लेने मार्केट पहुंचे। कीमतें सुनी तो कानों को हाथ लगाए। 40 रुपए किलो बिकने वाला टमाटर 100, 30 रुपए बिकने वाला आलू 80, जबकि 100 रुपए बिकने वाला मटर 160 रुपए तक पहुंच गया। गरीब के लिए तो बहुत मुश्किल हो चुका है। सब्जी इतनी महंगी है कि बंदा खरीद भी नहीं सकता। अब कहाँ से लेके आए? क्या करें, घर दे खर्चे नहीं पूरे हो सकते, बहुत महंगाई है। काम करें, महंगाई काम करें ना। शहरियों का कहना है महंगाई की वजह से परेशान है। आलूओं का हाल है कि ना आलू खा सकते हैं ना कोई ऐसी चीज़ खा सकते हैं। हर चीज़ पे इतना रेट इन्होंने चढ़ाया हुआ है। हुकूमत को चाहिए हमें कोई वो करें, रिलीफ दें। शहरियों ने ये भी शिकवा किया कि ऐवानों में जाने वाले नुमाइंदे वादों के बावजूद अवामी मसाइल को भूल जाते हैं। शहरी कहते हैं कि गोश्त काफी खा लिया, अब सब्जियां खाने को मन कर रहा है, लेकिन कीमतें इतनी है कि हमारी पहुंच से दूर हैं। रिलीफ कब मिलेगा? कैमरामैन अरशद सती के साथ अलमदार बलोच, सच न्यूज़ इस्लामाबाद। यहाँ पे वक्त हुआ है एक ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा। नज़रियाती कौंसिल अल्लामा सैयद इफ्तिखार हुसैन नकवी की ज़ेर सदारत मुहर्रमुल हराम में क़याम अमन को यकीनी बनाने और इत्तेहाद उम्मत के हवाले से एक कॉन्फ्रेंस का इनेकाद हुआ, जिसमें तमाम मकतबा फ़िक्र के उलमा ने शिरकत की। इस पर रिपोर्ट कर रहे हैं वक़ार हुसैन।
لاہور میں منعقدہ اتحاد امت کانفرنس کا مقصد محرم الحرام میں قیام امن کو یقینی بنانے کے ساتھ ساتھ اتحاد امت کو فروغ دینا ہے۔ کانفرنس کی صدارت سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ علامہ سید افتخار حسین نقوی نے کی۔ کانفرنس میں عالم مفتی سید عاشق حسین، سید ضیاء اللہ شاہ بخاری، پیر سید عثمان نوری، مفتی پروفیسر شبیر انجم، علامہ پرویز اکبر ساکی، سید صداقت شاہ فریدی، سید راشد صغیر رضوی، محمد حنیف قمر اور ارسلان فاروق شریک ہوئے۔ کانفرنس کا مقصد محرم الحرام میں قیام امن کے لیے علماء کرام کے ذریعے وحدت امت کا پیغام دینا ہے۔ سابق ممبر اسلامی نظریاتی کونسل اور چیئرمین امام خمینی ٹرسٹ علامہ سید افتخار حسین نقوی کا اپنے خطاب میں کہنا تھا کہ تمام مسالک کے علماء کرام انتشار اور بد امنی کا سبب بننے والے شرپسند عناصر کے خلاف متحد ہوں۔ یہ جو محرم کے ایام ہیں یہ اصل اسلام کی اشاعت کے دن ہیں، اسلام کو سمجھنے کے دن ہیں، اسلام کی خاطر جو عظیم قربانی امام حسین علیہ السلام نے اپنی اور اپنے خاندان کی دی، اس قربانی کی یاد ہے کہ انہوں نے کس طرح کن حالات میں اسلام کو بچایا اور ہمارے اوپر یہ احسان کر کے آج ہم اس اسلام پر چل رہے ہیں۔ اسلامی نظریاتی کونسل کے رکن علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری اور پروفیسر سید شبیر انجم نے علماء کرام کی صفوں میں اتحاد کی ضرورت پر زور دیا۔ تو یقیناً ہم نے انشاءاللہ ایسی فضا بنانے کی کوشش کرنی ہے کہ جس فضا میں ہر مکتب فکر کی مسجد اور درسگاہ سے محرم الحرام میں اہل بیت کی بات بلند ہو، امام حسین کا ذکر بلند ہو۔ ہمیں دشمن کے اوپر نظر رکھنی چاہیے، وہ جس لباس میں بھی آئے ہمیں اس کے اوپر نظر رکھتے ہوئے امن کا، محبت کا، اتحاد کا پیغام دینا چاہیے۔ مشن قرآن و اہل بیت کے سربراہ حافظ سید کاظم رضا نقوی کا کہنا تھا کہ ہمیں پاکستان کے اندر مذہبی ہم آہنگی، اتحاد اور بھائی چارے کو فروغ دینا ہے۔ علماء کرام کا کہنا تھا کہ وہ ملک میں قیام امن کے لیے اپنا کردار ادا کرتے رہیں گے۔ سارا سال مولا کائنات کا دن مناتے ہیں، ہم تو سارا سال امام علی مقام کے قصیدے پڑھتے ہیں۔ یہ کون بدبخت لوگ آ جاتے ہیں جو مذہب کے نام پر لوگوں کو لڑانا چاہتے ہیں۔ اہل سنت اور اہل تشیعوں کا جو محبت اہل بیت پہ اجماع ہے، یہ بالکل ہر کسی کے سامنے روز روشن کی طرح عیاں ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے۔ اللہ کے فضل و کرم سے یہ محرم الحرام امن کا پیغام ہے اور امن ہی رہے گا۔ کانفرنس کے آخر میں ملکی ترقی و خوشحالی کے لیے دعا بھی کی گئی۔ کیمرامین عبدالرحمان کے ساتھ سید وقار حسین، سچ نیوز، لاہور۔ سچ نیوز سے فی الوقت اتنا ہی۔ مزید خبروں اور اپڈیٹس کے لیے دیکھتے رہیے سچ نیوز۔